خلاصہ قرآن کا 18واں سپارہ ہمارا آج۔ اس سپارے میں 3 صورتیں ہیں۔ قد افلح جو سپارہ ہے اس میں سورہ مومنون ہے، سورہ نور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملے گا۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ مومنین کی صفات اللہ نے میرے نبی کے سامنے رکھی ہے۔ سورۃ المؤمنون بھی جو ہے نا یہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، یعنی ظلم و ستم ابھی اس لیول کا یعنی شدت اختیار نہیں کی تھی اس چیز نے، ابھی صرف وہ باتیں کرتے یا کہیں موقع ملتا تو وار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آخر کچھ باتیں تو ان کی ظاہر ہونی چاہیے نا دنیا کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز کی آگاہی دی کہ مومن کیا ہوتا ہے، یعنی تعارف کروایا اس کا۔ وہ 8 خوبیاں ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتلائی ہیں، اور اس کا مین صورت کا جو موضوع تھا نا یعنی مقصد تھا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بنا تو ویسے بھی گزارا نہیں ہے، بندہ کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کی اطاعت نہ کرتا ہو وہ دین اسلام سے فارغ ہے۔ بندہ کہے کہ میرا بڑا نسب نامہ ہے لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لبادے میں نہیں رہتا، دنیا کی اطاعت میں رہتا ہے، اپنی عقل کی اطاعت میں رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ نے یہاں سورۃ مومنون کے اندر مومن کی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا یعنی جس کو آپ سمجھنا ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح فرمایا تھا نا کہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ پوچھا تھا نا صحابی نے کہ نبی کے اخلاق کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو یہ بات یعنی ظاہر ہے کہ اگر لکھا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو وہ ہمیں اس شکل میں یعنی صورتوں میں، آیات میں، سطر کی شکل میں ملتا ہے، اور اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو سیدہ کہتی ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کتابی شکل میں ایسا، اور چلتا پھرتا سامنے جو دیکھنا ہو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی ہے۔ یعنی ساری قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے نبی میں نظر آتی ہے، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے یعنی ہر شخص جو ہم سمجھتے ہیں کامیاب کون ہے، سکسیسفل مین کون ہے، میڈیا پر سرچ کریں تو لوگ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میں کس طرح اپنی لائف کو سکسیسفل بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے پھر ایک چیز بتلائی یہاں پر کہ سکسیسفل کامیاب کون ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے جو جس بات کا آغاز کیا اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، ایمان لانے والا۔ دنیا میں 8 ارب آبادی ہے لوگوں کی، 6 ارب لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا پتہ صاف ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے ملکوں میں کسی بڑے جزیروں میں بڑی ترقی میں رہ رہے ہیں، بھائی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا صرف مومن کامیاب ہے، جس طرح قرآن کی چھوٹی صورت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ نے قسم اٹھائی عصر کے وقت کی اور فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا، یہ اللہ نے شرط لگائی، تو یہ کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے۔ ان کی ابھرتی زندگی کے بارے میں بھی جو ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہے نا ان کی باتیں، ان کا رہنا سہنا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مومن کیا ہے اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی بات یہ کی، پہلی خوبی کہ مومن کامیاب ہے، یعنی ایمان رکھتا ہے وہ، پہلی شرط یہ ہے مومن ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جس چیز کا یعنی اللہ نے کہا نا اس پر ایمان رکھتا ہے، جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، قرآن کہتا ہے کہ جنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی ایسی ہے، ہم نے مان لیا یہ ایمان ہے، تو ایمان شرط ہے۔ مومن بندہ کامیاب ہے جس نے ایمان لایا ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ دوسری خوبی کہ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، دعائیں نہیں پڑھتے نا، رکوع کے بعد بھی لوگ دعائیں نہیں پڑھتے، 2 سجدوں کے درمیان کی نہیں پڑھتے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہو تو بیٹھ کر نہیں اٹھتے، فٹافٹ سیدھا اٹھ جاتے ہیں، دیکھا دیکھی نمازیں چل رہی ہیں۔ تو یہ خشوع آتا کہاں سے ہے؟ جب آپ نماز کو اس کا حق ادا کر کے دعائیں تسلی سے پڑھ کر آپ پڑھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس طرح کہ جو لوگ نمازوں کے اندر خشوع اختیار نہیں کرتے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نمازوں کے اندر یعنی سکون خشوع وہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ لغو باتوں فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، معرضون، یعنی وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ ان سے لذت اختیار کر کے ان میں انٹرسٹ میں شامل ہو جانا۔ یہ ہمارے پاکستان میں اسٹیج ڈرامے چلتے ہیں اور بھی بڑے تماشائی ہوتے ہیں، یہ بھانڈ جو ہوتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں شاید یہ زمانے کا حصہ ہے. اللہ ایسی لغویات کو، فضول چیزوں کو، یہ کنسرٹ ہوتے ہیں، مذاق شو ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، اور مومن کو بھی اس کے اندر یہ چیز، یہ خوبی نہیں ہوگی کہ وہ لغویات کو پسند کرنے والا ہو. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑا اہم اسلام کا رکن بھی ہے، چوتھے نمبر پہ جو بات کی اللہ نے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے، ادا کرنے والے ہوں گے جو مومن ہیں. ان کی صفات میں تو زکوٰۃ جو نہیں دیتا، یاد رکھے قیامت کے دن اس کے گلے میں سانپ بن کر یہ مال وہ ڈل جائے گا، اس کے گلے میں توق بن کر، اور اس کو وہ ڈسے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں اللہ کے حکم پر خرچ نہیں کیا اور تو نے جمع کر کر کے رکھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اس سے آگے 5 نمبر پہ عفت و عصمت و پاک دامنی اللہ نے بتلائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ساری اللہ نے ان خوبی بتلائی ہے. یعنی بیوی سے ان کا جو اللہ نے رشتہ بنایا وہ ان سے پیار کرتے ہیں، جو رشتے اللہ نے ان کو دیے ان کے ساتھ ان کا تعلق، اس پر حق ادا کرتے ہیں. لیکن جو عصمت اور عفت پاک دامنی پر نہیں رہتا نا، وہ آہستہ آہستہ ایمان بھی کھو دیتا ہے، غیرت بھی ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو واضح فرما دیا ہے. اس سے آگے 6 اور 7ویں چیز فرمایا امانت داری اور وعدہ ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ بات کی، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا اس صورت کی جو آیت ہے نا، اس کے اندر 8 نمبر آیت میں اللہ نے اس چیز کو بھی مومن کی خوبی اور صفت بتلایا ہے. اس میں 8ویں چیز فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے، کوئی دوسرا اس کا آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو میری قضائی پڑھ دے، فلاں پڑھ دے. آپ کا عمرہ رہتا ہے نا، کوئی ادا کر سکتا ہے. آپ کا قرض رہتا ہے، بھائی بڑے ماں باپ دے سکتے ہیں، بیٹے اتار سکتے ہیں. نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ شام کو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، اس لیے نیت کر کے. میرے دوست ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے. میں نے ان سے ایک دفعہ مذاق میں کہا کہ دنیا دار سٹائل ہے ان کا. تو میں نے کہا، تو کہتے ہیں یار جب سے یہ سوچا نا کہ یہ میں ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑی کبھی، کہ یہ میں نے ادا کرنی، کسی اور نے کرنی نہیں ہے، نہ بیوی نہیں کر سکتی ہے، آپ کا بیٹا نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ نے یہ خوبی بتلائی ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کی، 8 خوبیاں پڑھ لیں گے سورت کے شروع میں مومنین کی. اس سے آگے اللہ نے تخلیقی انسان کے مراحل پر بات کی. اللہ اکبر. سائنس کہتی ہے نا ہم ایسے ہیں ایسے ہیں. 1970 میں یہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں آئیں اور سائنسدانوں نے کچھ باتیں کیں. اس سے پہلے یعنی 1400 سال تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا تھا میں نے کیسا بنایا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ماں کے رحم میں، اور فرمایا کہ اس کے بعد انسان کو ہم نے ایک قطرہ جو تھا اسے جمع ہوا خون بنایا، اس قطرے کو، پھر اس خون کو ہم نے جو ہے ایک بوٹی بنایا، اس بوٹی کو اللہ نے ہڈیوں میں پرویا، ہڈیاں بنا دی اس کے اندر، پھر ہڈیوں پر جو گوشت چڑھا، گوشت کے بعد اللہ نے اس کے اندر فرمایا ایک صورت پیدا کی، پھر اس صورت کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے یعنی اس میں روح بھی آئی، اس میں نین نقش ہاتھ، یہ فنگرز، یہ سارا جسم اللہ نے اس ماں کے پیٹ میں تخلیق کر دیا. اور یہ آج کل سائنس کہتی ہے ایسا ایسا ہوا. اللہ نے 1450 سال پہلے یہ بات سمجھا دی تھی. اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی تمہیں پہلے بھی رب نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اللہ نے اس عقیدے پر بھی یہاں اس واضح کر دیا، پیدا پہلے بھی اللہ نے کیا، اگر عقل رکھو سمجھو تو بعد میں بھی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ پڑھیں گے 22 نمبر آیت تک توحید کا اللہ نے یہاں پر اپنا جو ہمارے متعلق انسانوں میں جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اللہ نے وہ کلیئر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے 7 راستے بنائے، یعنی ہم نے تمہارے سامنے 7 راستوں کو واضح کر دیا اور کبھی مخلوق کو اس سے غافل نہیں رکھا اللہ نے. یعنی کوئی کہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتے، اللہ کہتے ایسی بات نہیں ہے. یعنی آسمان ایک اندازے کے مطابق وہ کچھ پانی اتارتا ہے اس زمین پر، اللہ کہتے ہیں پھر اسے ہم نے زمین پر ٹھہرایا، دریاؤں کی شکل میں، ندی کی شکل میں، سمندر کی شکل میں. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اسے تمہارے باغات کی طرف، زمینوں کی طرف اس پانی کو بھیجا، پھر اس پانی سے انگوروں کے باغات اگتے ہیں، پھر کھجوروں کے باغات اگتے ہیں. ہر چیز اللہ جو اگاتا ہے یہ اللہ کی وحدانیت پر مثال ہے بہت بڑی، اگر اسے ہم سمجھ سکیں. تو اس سے آگے اللہ نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں گے جس طرح کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، خوراک کھاتا ہے، اللہ نے پہلے اس کا تذکرہ کیا. اب نفس جو زندہ رہتا ہے یعنی دل ہے، ڈرنے لگتا ہے موت سے. اللہ پہلے لوگوں کی مثال دے کر کہتا ہے رہے وہ بھی نہیں تو رہنا تسی بھی نہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی ویسے ہی میت ہیں، یعنی دنیا سے میت سے علامت، یعنی آپ نے بھی چلے جانا ہے، آپ سے پہلے بھی چلے گئے تھے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کنسیپٹ انبیاء کے قصے اور باتیں کر کے ہمیں یہ روحانی طور پر سکون دیا کہ اصل نبی کے ساتھ رہنا، شریعت پر چلنا، اللہ کو ماننا، یہ اصل سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا نا پیغام دے کر، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی یا قوم اعبدوا اللہ، میرے اللہ کی عبادت کرو جو اللہ جس کا میں تمہیں تعارف کروا رہا ہوں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس بات سے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر نہ لائے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے بندہ سجدہ کرے اور وہ ہو بھی مسلمان۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو جب دعوت دی، 950 سال انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ دعوت کا اثر نہیں ہو رہا تو لہذا لگتا ہے قرآن سچا نہیں ہے۔ دلوں کے راستے اللہ نے کھولے، اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس قوم پر تو اللہ نے عذاب بھیجا نا، جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے پانی کا، اللہ نے ساری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا، صرف ایمان والوں کو اللہ نے اس میں بچایا تھا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسول پے در پہ پے بھیجے، ایک آیا دوسرا آیا، ایک ہی وقت میں 2 رسول پیغمبر بھی تھے، نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ آتا ہے ان آیات کے اندر، آپ پڑھیں 49 یعنی 49 نمبر آیت میں، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے فرعون کے پاس ان کو بھیجا، ان دونوں کو، یعنی وہ بھائی ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یعنی اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ تو فرعون نے تکبر کیا اور اس کی قوم نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیسے تباہ کیا پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے خلاصے میں۔ تو یہ اللہ نے باتیں کی۔ اس سے آگے اللہ نے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم جو انسان فکر کر لینا، اللہ اس کی ہر عبادت قبول کر لیتا ہے، ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، وہ یہ ذہنوں میں رکھ لے کہ وہ رزق حلال نہیں کھا رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ اکبر، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، رسول کو حکم امت کو ہوتا ہے، یعنی کھانے میں، جو عائلی زندگی گزارنے میں، تو اللہ نے یہاں ہمیں بھی حکم دیا اگر اس کے حلال کھاؤ، تو اس کی عبادت یا اس کو لگتا ہے نا دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس کے حلال پر اپنی فکر کر لے۔ اس سے آگے اللہ نے تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، یہ 54 نمبر آیت تک اللہ نے یہ سمجھایا کہ نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ کی جو تلوار ہے نا، سارے معبود جو دنیا نے بنا رکھے تھے جھوٹے خدا، فرمایا اس تلوار نے سب کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ سب کی دعوت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی تھی کہ اللہ ہی الہ ہے، اس نے جو کہا، جس نبی کے ذریعے جو بھیجا وہی سچ ہے۔ اس سے پھر آگے اللہ نے مشرکین عرب سے خطاب کیا، فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک یہ تمہاری امت جو ہے نا یہ ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں ان کو، مشرکین کو، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی، وہ مانتے تھے اپنے نفس کے مطابق جس کو دل چاہتا تھا۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں نبی بناؤں، جس طرح چاہوں، جس وقت چاہوں قرآن اتاروں، تم پر لازم ہے کہ تم اطاعت کرو۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 98 نمبر آیت سورت کی علماء کو اللہ نے خطاب کیا، داعی اسلام کو، جو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ میدان ایسا ہے، آپ کو اتنا کچھ سننے کو ملے گا، طنز تشنیع، اور ہوتی ہیں دنیا میں، عام بندے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں درگزر کریں، وہ جو کر رہا ہے۔ ایک عالم، اس کا لباس، اس کا رہنا، اس کا کھانا پینا، ہر وقت لوگ اس کی تان و تشنیع پر لگے رہتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے نا کہ وہ یار یہ کہہ رہے ہیں تینوں سادگی کا درس دے رہے ہیں، یہ خود تے کپڑا چنگا پاندہ ہے، وہ یار یہ کہتا ہے کہ کھانا کم کھاؤ، بھوک برداشت کرو، اس کو بھوک لگی تو زیادہ کھا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بنا کر نا دماغ میں دین سے نفرت تک لے آتا ہے۔ یار آپ کو کسی انسان کی برائی نظر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ شخص غلط ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اللہ کا دین تو سچا ہے۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے، ایک عالم نے کوئی ایسی برائی میں، جس طرح اللہ معاف فرمائے، بدفعلیوں میں اور بھی بڑی چیزوں میں جو بعض علماء مل جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں کالج یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے، لیکن اگر کوئی عالم پکڑا جائے تو اس کا تماشا لگا کر دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو۔ علماء کو اللہ سمجھا رہے ہیں، تانو تشنیع لوگ کریں، چھوڑیں، آپ آسان طریقے سے دعوت دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے نبی جیسا اللہ اکبر اخلاق، چہرہ، مزاج، لوگوں نے جادوگر کا، لوگوں نے کہا آفت کرائی تھی نا، آگے سے پیسے کی کیا ضرورت ہوگی، فرمایا مال چاہیے، لڑکی چاہیے تجھے، ہمارے نبی کو کہہ رہے تھے وہ، معاذ اللہ، اللہ اکبر، عہدہ چاہیے آپ کو، سلطنت چاہیے، کوئی بڑا وزیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ تو آپ اس میں پڑھیں گے 98 نمبر آیت میں اللہ نے آپ کو جو اس میں حوصلہ دیا، فرمایا ساتھ کہ من ہمزات الشیاطین، ان شیاطین کے جو یعنی اکساہٹوں، ان کے جو یہ سارے بہکانے کے راستے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔
آپ دعوت دیں گے تو شیطان بھی آگے کہے گا تو انہوں کا جواب دیں، تو مولوی ہیں، تو دین کا بیان کرنے والا، تو ان کو جواب دے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہیں علماء کے لیے، داعی اسلام کے لیے۔ اس سے آگے اللہ نے میدان معاشر کا منظر، یعنی مشرکین عرب جو یوم آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے مر کے کہاں اٹھنا ہے، کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں، بس مٹی ہو جائیں گے، وہ اٹھا کر نا ہڈی سامنے ایسے نبی جن پورن لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتا ہے یہ ہڈیاں بھی دوبارہ اٹھیں گی، یہ بھی دوبارہ بن جائیں گی۔ تو اللہ کہتے ہیں جس رب نے پہلی دفعہ بنایا اسے تب مشکل نہیں آئی، تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی چیز ہے، یہ قرآن جس نے چھاپا ہے کمپنی نے، پہلی دفعہ اس کو بنانا، بینڈنگ کرنا، صفوں کی ترتیب دینا، مشین سیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں آپ اس کی 5000 کاپی نکال لیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو ان مشرکین کا عقیدہ تھا ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ اکبر، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ اکبر، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان میں سے نہ کرے جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے نا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل جائیں گے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ترازو کو بھاری رکھنے کے لیے وہ اعمال، جس طرح حسن اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہوں گے، تو ہم دیکھ لیں ہم نے اپنے میزان کو اپنے بد اخلاقیوں سے کتنا ہلکا کرتے جا رہے ہیں۔ بہر اللہ نے میدان معاشر کا یہاں منظر کھینچا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس دن تو پچھلے سپارے میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ حمل گرا دیں گے قیامت کے خوف سے۔ تو یہاں تک انشاء سورۃ مومنون کا اینڈ ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی صورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے مکہ میں نا احکام زیادہ نازل نہیں فرمائے، مطلب خاص خاص توحید پر باتیں تھیں یا پہلے قوموں کے تذکرے اور انبیاء کی باتیں تھیں۔ یہ اللہ نے جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر آئے نا، حکومت قائم کر لی، تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک معاشرہ قائم کیا جائے۔ مدینہ دی ریاست ساڈا بھی نعرہ لا دیندے نے، جتنے اصول سورہ نور میں اللہ نے مومنین کے بیان فرمایا نا، ساڈے ایک بھی لاگو نہیں ہوتا، کوئی عمل ہی نہیں کرتا یہاں پر، اور نام مدینہ کی ریاست۔ آئے تمہیں بتلاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں جب سورہ نور اتری تو اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر کس مومنوں کے لیے کس طرح کی عالی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، معاشرہ تعمیر کیسے ہوا ہے۔ اس سورت کا ایک تعلق سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک ان کا یعنی یوم وصال جو ہے، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ، میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، میری حمیرہ۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں ان کی شان اس آیات میں پڑھوں گا، لیکن جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، سیدہ کھاتی نے فرمایا اسی جگہ سے سلام کھاتے، اور اسی ہڈی کو گوشت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں پہ منہ میں رکھ کر وہاں سے کھانا کھاتے۔ میں تو ایک حدیث واسطے سنانا چاہوں گا سیدہ عائشہ کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو کہتی ہم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا لو ہے آپ کو مجھ سے۔ پیار ہم میں سے کوئی پوچھے نا، یعنی ہسبینڈ وائف یہ جو ہوتا ہے پیار، تو وہ کہتی ہے مجھے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب بندہ بھج کے جاتا ہے، کوئی موبائل لے آتا ہے، کوئی سوٹ لے آتا ہے، کوئی گفٹ لے آتا ہے، پھول لے آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ نہیں لگایا، کوئی فضول خرچی نہیں کی، گھر دیکھیں کیسے چلایا۔ نبی جیسا بھی کوئی اپنی بیوی سے عشق کرنے والا، پیار کرنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دھاگے پڑے تھے، ان کو اٹھایا، ان کو گرہ لگائی، جہاں سے گرہ لگ رہی تھی نا دھاگوں کی، فرمایا عائشہ دیکھ میں تو اس سے اس طرح پیار کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خوش تو ہوئی ہیں، کہتی میں اکثر پوچھ لیتی ہوتی تھی وہ میری پیار کی گرہ کیسی ہے، تو آقا فرماتے تھے عائشہ اللہ نے اسے اور مضبوط کر دیا ہے۔ یہ ہے ان کی سٹوری، میں تفصیل انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا اس پر، سیدہ عائشہ کے موضوع پر، بڑا طویل موضوع ہے۔ ماں عائشہ بھرے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ کبھی عرب نے عورتوں کا نام مجلس میں نہیں سنا تھا، وہ اسے سمجھتے تھے یہ کمزوری کی علامت ہے، یعنی مرد ہو اور عورت کا نام لے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سہروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی کے عورت کا نام لیا گیا۔ صحابی نے کہا پھر کہ یا رسول اللہ میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے پیار دے کے منکرین عائشہ اور جو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کے بابا ابو بکر سے رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عائشہ۔ اللہ اکبر، سورہ نور میں ان کی پاکیزگی پاک دامنی کی آیات اللہ نے اتاری تھی۔ وہ ایک سفر سے آ رہے تھے نا، وہ غزوہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر قافلہ ایک جگہ رات کو اس نے قیام کیا، تو صبح جب اٹھے یعنی وضو کا جو ٹائم ہوتا ہے نماز فجر کا، تو صحابہ اٹھ کر الگ الگ جو جگہیں تھیں، مردوں والی سائڈ مردوں پر، خواتین والی سائڈ پر، تو جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے ساتھ تھیں، عورتیں تعداد میں تو آپ کو پتہ ہوتی نہیں تھی، وہاں پر کوئی چند ایک ہوتی تھی، تو ایک سائڈ پر کافی آگے نکل گئی قضائے حاجت کے لیے، تو واپس آ رہی تھیں، قافلے کے پاس پہنچی تو گلے میں ہار دیکھا تو نہیں تھا۔ نوجوان تھیں، چیزوں سے انسان کو پیار تو ہوتا ہی ہے، یعنی اپنی ایک چیز گر جائے، ہم تو پینسل گر جائے 10 روپے گر جائیں تو نہیں چھڑی دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں نے ہار دیکھا نہیں تھا تو واپس بھاگ پڑی، دیکھتی ڈھونڈتی اندھیرے میں، آخر کر مل گیا، لیکن جب واپس پہنچی ہیں تو
काफ़िला जा चुका था, परेशान हो गई, मेरे नबी चले गए, क्योंकि सैयदा खुद कहती कि मेरा वज़न ही नहीं था इतना, और वो जो सहाबा ने उठाया हुआ था ना, वो जिसके अंदर वो बैठी हुई थी, सैयदा फरमाती हैं कि वो कजावा जो है ना ऊँट पर रखा था, तो उनको लगा ही नहीं कि इसके अंदर मैं हूँ या नहीं, सहाबा चल दिए उठकर। अल्लाह अकबर। सैयदा, मैं तो चाहता था कि अल्लाह ने कुरान लोहे महफूज में लिखा था, ये चीज़ें होनी थी, सैयदा की पाक दामनी रब ने बयान करनी थी। देखिए हज़रत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगा, एक बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी, ईसा पर लगी तो खुद उन्होंने बोलकर गवाही दी। सैयदा आयशा पर जब इल्ज़ाम लगा ना, रब्बे कायनात ने खुद कुरान नाजिल करके, खुद अल्लाह ने, कुरान अल्लाह की कलाम है ना, अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ने अपनी उस बंदी नेक औरत सैयदा आयशा की गवाही दी। वो इस तरह का वाक़या पूरा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए, आका साहबा के साथ हैं, और ये है कि कजावे में सैयदा बैठी हैं, लेकिन सैयदा कहती मैं सुबह का टाइम था, मैं लेट गई, मतलब बैठ गई, मुझे नींद आ गई। मौसम आपको पता है सुबह किस तरह का होता है, ठंडा होता है। कहती मैं लेटी हुई थी, मेरे चेहरे से जो पर्दा दुपट्टा था यानी वो भी हट चुका था पर्दे से, यानी पर्दे का हुक्म जारी हो चुका था। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रखा हुआ था काफिले के, जब भी कोई चीज़ रह जाती वो उठा कर लाता था। उसने दूर से जब देखा ना एक औरत है, तो चेहरे पर नजर पड़ी सैयदा आयशा है, तो सैयदा फरमाती उसने अल्फाज के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस सहाबी के मुंह से निकला कि मैं क्या देख रहा हूँ, यानी परेशानी का आलम हुआ। कुरान में आता है ना, इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईमान वालों पर जब कोई परेशानी आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों का ईमान साबित हो रहा है, उस सहाबी का भी। तो उस सहाबी ने देखा तो परेशान हुआ, उसने फिर बस थोड़ा दूर ठहर कर ऊँट को बिठाया नीचे, और हदीस में सीधा फरमाती है उसने लगाम पकड़ी, मैं ऊपर बैठ गई और वो चल दिया आगे। जब काफिले को आकर मिले ना तो मुनाफिकीन की नज़र पड़ी, उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी, इस हद तक उन्होंने बात कर दी, फरमाया कि माज़ अल्लाह सैयदा पाक नहीं रही, इन्होंने बुराई की है, इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे नबी पर कितने दिनों तक, महीने तक वही ना आई, परेशान फिरते रहे। वो जो मुकम्मल वाक़या ना कि सैयदा किस तरह वहाँ पर किस आलम में, अल्लाह अकबर, जिस जगह जाती परेशान हो जाती। लेकिन फिर जब अल्लाह से कनेक्शन जोड़ा ना सैयदा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा था सैयदा से, अगर गलती होगी तो आयशा अल्लाह से माफ़ी मांग ले। ये जो बीवियों से लड़ते हैं ना, बदतमीज़ी करते हैं, और कोई गलती हो भी जाए, अगर हमारे मुआशरे में ज़्यादातर तो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, गलती हुई है तो अल्लाह ने उसके इख्तियार दिए हैं, इस आए गए सूरत में किस तरह रहना है फिर। लेकिन बद तहजीबी, गालियाँ, नफ़रत, कत्ल, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह ने फिर ये कुरान उतारा अपने नबी पर, जब उतरा ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते आए सैयदा आयशा को मुबारक देने। तो सैयदा आयशा की वालदा कहती जा नबी का शुक्रिया अदा करो, उन पर कुरान उतरा है। कहा उनका शुक्रिया कहाँ से अदा करूँ, मैंने शुक्रिया अपने अल्लाह का अदा करना है। मेरे रब ने सैयदा आयशा की बात सुनकर, मेरी लाज रखकर, मेरे रब ने मेरी इज्जत रखी और मेरे लिए पाक दामनी पर कुरान उतारा है। तो ये वाक़या इसके अंदर है। सबसे पहले इसमें गैर शादीशुदा ज़ानी की सज़ा अल्लाह ने बयान फरमाई है। जो शादीशुदा नहीं है उसको फरमाया कि दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे, दोनों को, मर्द है या औरत, अगर वो शादीशुदा नहीं है। और अगर शादीशुदा है तो उनको भी रजम किया जाएगा, यानी ज़मीन में गाड़ कर गर्दन तक उसको पत्थर मारे जाते हैं, क्योंकि इनके पास बीवी होती है। फिर भी अगर बाहर कोई ऐसी गलती करें तो इस्लामी कानून में, इस्लामी रियासत का जो खलीफा है उनको सज़ा देगा। और अल्लाह ने तो पर्दे डाले हुए ना, तो इंसान को अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए और बचते रहना चाहिए, पाक रिश्तों की तरफ रहना चाहिए। अल्लाह ने फिर इसमें जो ज़ानी है मशहूर, आगे आप पढ़ेंगे इसकी 3 नंबर आयत में, अल्लाह ने कहा उससे निकाह हराम है। यदि इसका पता है कि अल ऐलान ज़ानी जना करता है, या वो हाथ का जना है या आँखों का, वो मुस्तकिल मिजाजी उस पर रहता है, तो मोमिन औरत को चाहिए कि उसके निकाह में ना आए। अगर औरत ऐसी है तो मर्द को चाहिए कि उसके निकाह में ना जाए। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने तोहमत वालों की बात की है, जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं। भाई कोई समझे कि शायद मैं बख्शा जाऊंगा, सींग वाली बकरी बगैर सींग वाले को भी मार देगी ना, अल्लाह उसका भी बदला लेकर देगा। मोमिन की शान तो बैतुल्लाह से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप 5 नंबर आयत में अल्लाह ने इसमें क्या फरमाया। तो 80 कोड़े भी हैं, यानी जना कोई कर ले, आके बंदा शोर करता है जिसने जना किया है, 4 गवाह लेकर आने हैं, नहीं है तो 80 कोड़े मारे जाएंगे इन्हें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में इसका हुक्म दिया और सज़ा इसकी बतलाई गई है। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने फिर ये बातें करके सारी आप पढ़ लें, इसमें सारी डिटेल से अल्लाह ने बातें की हैं। फरमाया अगर खावंद अपनी बीवी पर तोहमत लगा दे तो उसके अंदर जो होता है ना वो लिआन होता है, यानी खावंद इकरार करता है कि 4 दफ़ा कसम उठाएगा अल्लाह की कि अल्लाह की कसम मैंने देखा इसने ज़ना की है, और औरत भी उठाएगी कि मैंने देखा इसने ये किया है। 5वीं दफ़ा वो कहेगी कि अगर ये मेरा खामन जो है ये सच्चा है और मैं झूठी हूँ तो अल्लाह तो मुझ पर लानत फरमा। तो ये बर्बादी हो जाती है उस औरत की। और मर्द भी इसी तरह कहेगा कि अगर औरत ने मेरे खिलाफ गवाही दी और ये सच्ची है तो अल्लाह तो मुझ पर लानत फरमा दे अगर मैंने ऐसा किया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक इसका तबसरा फरमाया है। सैयदा आयशा का फिर से आगे अब पढ़ लेंगे 12 नंबर आयत 16 नंबर आयत तक फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बुहतान अज़ीम लगाया सैयदा आयशा पर, अल्लाह ने इस चीज़ की क्लियरेंस दे दी है। अब भी अगर कोई माँ आयशा पर ऐसी बात सोचता है तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, वो कुरान के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो इससे आगे अल्लाह ने इस्लामी मुआशरे में बेहयाई आम करने वालों की सज़ाओं को भी
इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जो कलमा पढ़ने वालों में इस तरह की फ़ाहिशी को आम करता है। इसमें एक अल्लाह ने ये भी चीज़ जाहिर की है, अबू बकर सिद्दीक़ ने ना एक रिश्तेदार था, उसका खाना पीना बंद कर दिया जो उससे ताउन करते थे, जिसने सैयदा के बारे में ये बात की थी, रिश्तेदार था। अल्लाह ने कहा कि माफ़ कर दिया करें, अगर इल्ज़ाम उसे लगा भी दिया है तो मोमिन को चाहिए कि नरमी वाला रास्ता इख्तियार करें। हम तो बड़े बड़े काम तो दूर की बात है, छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदारों में, कज़नों में खावंद बीवी लड़ पड़ते हैं। तो अल्लाह ने इस 22 नंबर आयत में इस चीज़ को वाज़ेह फरमा दिया। इससे आगे अल्लाह ताला ने घरों में दाखिले के असूल बतलाए हैं। नॉक करके जाना है, 3 दफ़ा नॉक करें, अगर अंदर से इजाज़त मिलती है तो जाएं, नहीं मिलती आपको कोई इजाज़त नहीं है, चाहे वो जिसका मर्जी घर है, आप उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अपने घर में भी बीवी है या कोई और है तो इजाज़त का एक तरीका इस्लाम ने सिखाया है। यानी आप घर में दाखिल हुए हैं, आपकी बहन है, बेटी है, इंसान है, वो किसी हालत में भी हो सकता है, तो इस्लाम ने घर का एक बेहतरीन असलूब जो तरीका समझाया ना, वो फरमाया कि इजाज़त लेकर दाखिल होना है। इससे आगे अल्लाह ताला ने हयादारी पर बात की है, वो आप पढ़ लें सूरत नूर की 30-31 नंबर आयत में। मोमिनों को हुक्म दिया कि निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही हुक्म औरत को है, वो भी अपनी निगाहें नीची रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। औरत मार्च में सिर्फ औरत की हकूक और कहा जाता है मर्द नीची कर ले निगाहें। आपने इस आयत को भी सही तरह से पढ़ा नहीं, 32 नंबर आयत पढ़ लें, 31 नंबर सूरह नूर की, अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया। ज़ेब ज़ीनत, इससे आगे जो आता है 31 नंबर आयत तक फरमाया कि ज़ेब ज़ीनत इख्तियार नहीं करनी जिससे माइल हों लोग आपकी तरफ। फिर आगे अल्लाह ने बच्चों से पर्दा करने का हुक्म दिया है। हमारे लोग नहीं करते ना, कहते हैं जी बच्चा है फिर क्या है। अल्लाह ने कहा वो बच्चा जिसको मर्द औरत की चीज़ें समझ आने लग जाएं कि ये औरत के यानी प्राइवेट जो चीज़ें हैं, जो उसके ख्यालात हैं, उस बच्चे को इसकी समझ लग जाए तो उससे पर्दा वाजिब हो जाता है। तो इससे आगे अल्लाह ताला ने निकाह के अहकाम है कि निकाह किस तरह करने हैं, सारे लोंडियों के साथ हैं और सारे मामलात निकाह के मुताल्लिक, वो आप इसकी 32 नंबर आयत में पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने वो भी वाज़ेह कर दिए 33 नंबर आयत में। फिर मस्जिद और मोमिन की अज़मत है इसके अंदर, मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इसमें बयान फरमा दी हैं। बस ये 1-2 आखिरी जो इसमें बात है ना, वो अल्लाह ने काफ़रों की मिसाल भी दी है। यानी वो दूर से देखते हैं ज़मीन पर पानी पानी है, लेकिन जब करीब जाते हैं तो वो चटियल मैदान होता है, पानी नहीं होता। अल्लाह कहता है ये अपने अमाल ज़िंदगी खूबसूरत देखते हैं, लेकिन जब करीब जाते हैं वहाँ कुछ नहीं होता, अल्लाह होता है। फिर अल्लाह उनका हिसाब करेगा और अल्लाह उनकी पकड़ फरमाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ पर नबी के आदाब भी सिखलाए सूरत के अंदर कि नबी को बुलाना कैसे। आपने 63 नंबर आयत में पढ़ लें, यानी आम लोगों की तरह नबी को आवाज़ नहीं देनी। लोग कहते हैं नबी, ये जो बाज़ लोग हैं ना, वो अपने भाई जैसा नबी को समझते हैं, आम इंसान समझते हैं। भाई बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा है मुख्तसर, अल्लाह के बाद नबी की अज़मत है। नबी को बुलाना कैसे है आप इस आयत में पढ़ लें 63 में। आम लोगों की तरह आवाज़ नहीं देनी जिस तरह हम आपस में दूसरे को बुलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है और सहाबा ने करके दिखाया है। फिर इसमें अल्लाह ताला ने सारी काफरों के जो नज़रिए थे, अल्लाह ने उसका इनकार किया और अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें सूरह फुरकान में भी आप पढ़ लें, शुरू में अल्लाह ने जो अपना तारुफ और काफरों का नज़रिया जो है अल्लाह ने उसका इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें इस पारे में आपको मिल सकती हैं, हाँ अगर आप शौक़ से पढ़ें। आइली ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी अगर किसी ने हासिल करना है, मदीना की रियासत का जो दावेदार है, वो हाकिम है या कोई आलिम है या कोई सियासी बंदा है, सूरह नूर को आइली ज़िंदगी पर पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी ज़िंदगी मदीना वाली उसको अदा कर देंगे और समझ लग जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस माह सय्याम में जितना हम पढ़ते हैं इसको पढ़ कर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।